اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب صرف غیبی اندازے ہوں گے، اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ خدا ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لہٰذا آپ ان سے ظاہری گفتگو کے علاوہ واقعاً کوئی بحث نہ کریں اور ان کے بارے میں کسی سے دریافت بھی نہ کریں، اور کسی شے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، مگر جب تک خدا نہ چاہے، اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ عنقریب میرا خدا مجھے واقعیت سے قریب تر امر کی ہدایت کر دے گا۔ اور یہ لوگ اپنے غار میں 300 برس رہے اور اس پر 9 دن کا اضافہ بھی ہو گیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی مدت قیام سے زیادہ باخبر ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کا سارا غیب ہے، اور اس کی سماعت و بصارت کا کیا کہنا، ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ اور جو کچھ کتاب پروردگار سے وحی کے ذریعہ آپ تک پہنچایا گیا ہے، آپ اسی کی تلاوت کریں کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں کہ زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ، اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے، اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے۔ اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ ہم نے یقیناً کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے جس کے پردے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور وہ فریاد بھی کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کہ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ یہ بدترین مشروب ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں۔ ان کے لیے وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس میں ملبوس اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہی ان کے لیے بہترین ثواب اور حسین ترین منزل ہے۔ اور ان کے کفار کے لیے ان 2 انسانوں کی مثال بیان کر دیجئے جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ قرار دیے اور انہیں کھجوروں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان زراعت بھی قرار دے دی، پھر دونوں باغات نے خوب پھل دیے اور کسی طرح کی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی اور اس کے پاس پھل بھی تھے۔ تو اس نے اپنے غریب ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ وہ اسی عالم میں اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو خیال بھی کرتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور پھر اگر میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی کیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کر لوں گا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے گزارا ہے اور پھر ایک باقاعدہ انسان بنا دیا ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنا سکتا ہوں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاء اللہ، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کمتر ہوں